بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی سلطنت۔ امیر معاویہ نے رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں لقوا میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، روائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف اور تراشاہ ناخن ہمایوں تھے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور کی ازار شریف و روائے مبارک و قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور تراشائے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ قبر باطن یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تمام زور و مال و ثروت و حکومت سب سے زیادہ وہی چیز پیاری تھی، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا امیر معاویہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے، تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جزو ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہے، مگر بد نصیبی اور شقاوت کا کیا علاج۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمایا۔ اسی طرح حضرت زبیر نے بھی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کے دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کے خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام کی بے حرمتی اور دین کی مسرت کی پرواہ نہ کریں۔ اور یہ امام جیسے جلیل الشان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ممکن تھا؟ اگر حضرت امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آتا، بلکہ بہت سی دولت دنیا آپ کے پاس جمع ہو جاتی، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا جس کا دور کرنا ناممکن ہوتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہوتی اور شریعت اسلامیہ و ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا، لیکن حضرت امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک پر نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون وقت ہو سکتا تھا۔ حضرت امام حسین اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی گئی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کا اتباع کرے۔ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کسی کا تعامل نہ ہوگا، لیکن ان حضرات کے انکار سے وہ منصوبہ خاک میں مل گیا، اور یزیدیوں میں اسی وقت سے آتش انات بھڑک اٹھی، اور باضرورت ان حضرات کو اسی شب مدینے سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 34 شعبان 60 ہجری کا ہے۔